السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ ہوں 8ویں جماعت کی غزل جو کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی لکھی ہوئی ہے لے کر۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم چچا غالب کا تعارف کریں گے آپ سے۔ اس کے لیے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان، آپ کا لقب مرزا نوشہ، تخلص اسد پہلے کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جو ہے غالب، آپ صرف غالب لکھیں تو بھی کافی ہوگا۔ شاہی خطابات جو آپ کو شاہی دربار سے خطابات آپ کو ملے تھے تو وہ ہیں نجم الدولہ اور دبیر الملک۔ پیدائش آپ کی ہوئی 1797 عیسوی میں بمقام آگرہ، اور وفات جو ہے آپ کی 1869 عیسوی میں ہوئی بمقام دلی میں وفات ہوئی اور آگرہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور آپ کی تصانیف ہیں خطوط غالب، دیوان غالب۔ اہم نکات آپ کے بارے میں یہ ہیں کہ آپ غالب کا شمار اردو کے عظیم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ غالب ایک زندہ دل، روشن خیال انسان تھے۔ زندہ دل مطلب ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ رہنے والے، اور روشن خیال، آپ کے خیال جو ہے بہت وسیع نظری رکھتے تھے آپ۔ اور زندگی ہو یا شاعری، انہوں نے منفرد راستہ اپنایا، انہوں نے ہمیشہ سب سے الگ راستہ اپنایا، چاہے وہ ان کی زندگی ہو یا چاہے ان کی شاعری ہو، ہمیں سب سے منفرد، سب سے الگ لگے گی۔ انہیں اپنی فارسی دانی اور فارسی شاعری پر بڑا ناز تھا، لیکن اردو نظم و نثر انہیں شہرت نصیب ہوئی۔ حالانکہ آپ فارسی کے بھی بہت بڑے شاعر تھے، بہت اچھے شاعر تھے، اور آپ کو جو ہے آپ کی فارسی دانی پر، اپنی فارسی دانی مطلب فارسی جاننے پر اور اپنی فارسی شاعری پر بڑا ناز تھا، لیکن ان کو شہرت جو ہے کہاں سے ملی؟ اردو نظم و نثر سے ملی۔ حالانکہ فارسی کے مقابلے میں آپ کا اردو میں کلام بہت کم ہے۔ نثر میں ان کے خطوط بےحد مقبول ہیں، آپ کی درسی کتاب میں ان کے خطوط بھی ہیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مرزا غالب کے کلام میں جو ہے جدت، شوخی، ظرافت اور فلسفیانہ رنگ ملتا ہے۔ جدت یعنی نیاپن۔ اپنے دور کے تمام شاعروں سے اگر ہم ان کی شاعری کمپیئر کریں گے، اگر موازنہ کریں گے، تو ان کی شاعری میں جو ہے ایک نیاپن ہم کو ملے گا، اور ایک کلام میں شوخی جانتے ہیں نا، اور ظرافت یعنی مزاحیہ کلام ہوتا ہے آپ کا، اور فلسفیانہ رنگ ملتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے اچانک سے بڑی عقل مندی کی بات کہہ جاتے ہیں، بڑی حکیمانہ باتیں کہہ جاتے ہیں، تو یہ رنگ بھی آپ کی شاعری میں ملتا ہے۔ اور ان اہم نکات میں جو ہے یہاں پر جتنا دیا گیا ہے وہ 10ویں جماعت کی کتاب سے ہے، آپ اپنی 8ویں جماعت کی کتاب سے بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ اس میں یہاں پر جو ہے صرف اتنی بات ہے کہ ہندوستان کے فارسی گو شعراء میں آپ کا مرتبہ بلند ہے، یعنی فارسی شاعری کرنے والے شعراء میں جو ہے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اردو کا مختصر سا دیوان ان کی شہرت کا سبب بنا۔ اردو کا مختصر سا دیوان مطلب جتنی بھی کلام اردو میں آپ کا ہے، جتنا بھی، وہ بہت ہی مختصر، بہت ہی کم ہے فارسی کے مقابلے میں، لیکن یہی جو ہے آپ کی شہرت کا سبب بنا۔ نظم میں تخیل کی بلندی یعنی خیالات کی بلندی، بہت اچھے خیالات نے آپ کو منفرد بنایا ہے۔ تو نثر میں مراسلات کو مکالمہ بنا کر اس کو زندہ جاوید کر دیا۔ نثر یعنی نظم کا جو اپوزٹ، جو پروز ہوتا ہے نا، وہ اس میں جو ہے مراسلات یعنی خطوں کو کس طرح سے آپ نے مکالمہ بنا کر لکھا ہے، ایک مکالمہ بازی کی طرح آپ خط لکھا کرتے تھے اپنے اعزاء و اقربا، اپنے دوستوں وغیرہ کو، تو آج بھی ان کے خط جو ہے زندہ جاوید ہیں، آج بھی ان کے خط بڑے مزے سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں غزل کی جانب۔ یہ ہے آپ کی غزل۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر
اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ تو یہ ہے آپ کی غزل۔ آپ نے دیکھا غزل بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی مختصر رکنوں میں، ارکان میں لکھی گئی ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ہر ایک شعر کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلا شعر ہے غزل کا مطلع، آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیکھیے، دلی ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل ناداں جو ہے ناسمجھ دل کو کہتے ہیں، ایسا دل جو سمجھنا نہ چاہے یا سمجھ نہ پائے۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں مطلع میں؟ سب سے پہلے ہم تشریح کرتے وقت ایسے لکھتے ہیں کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے ماخوذ ہے، تاکہ شعر کا تعلق شاعر سے واضح ہو جائے۔ تو آگے کیا کہہ رہے ہیں مطلع میں؟ شاعر اپنے دل کی کیفیت دل ہی سے پوچھ رہے ہیں کہ اے دل تجھے آخر کیا ہو گیا ہے کہ تو کیوں نادانی پر اتر آیا ہے۔ عشق کی نادانی کرنے سے جو درد، جو تکلیف حاصل ہوتی ہے، اس درد کی کوئی دوا نہیں ہوتی، اس لیے بہتر ہے کہ درد دل سے پرہیز ہی کیا جائے۔ تو یہ پہلا شعر تھا۔ تو بڑا سمپل سا شعر ہے یہ، اور بڑی آسان سی شاعری ہے، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، زیادہ مشکل الفاظ کا بھی آپ نے استعمال نہیں کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اگلا شعر۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو شاعر جو ہے دیدار کے شوقین ہیں، دیدار کے آرزومند ہیں، محبوب کے دیدار کے جو ہے خواہش مند ہیں شاعر، لیکن محبوب جو ہے ان سے بیزار ہے۔ یہاں پر ایک متضاد سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ عاشق مشتاق ہے دیدار کا اور محبوب جو ہے عاشق سے بیزار ہے۔ تو غالب نے اس شعر میں محبوب کی بے رخی کو بیزاریت اور اپنے جنون عشق کو دیدار کا مشتاق کہتے ہوئے فرمایا ہے کہ جتنا ہم اس کے دیدار کی خواہش رکھتے ہیں، وہ ہم سے اتنا ہی بیزار ہوتا جا رہا ہے۔ آخر یہ بھی کوئی عشق ہے کہ محبوب اپنے عاشق سے بیزار ہو جائے۔ دوسرے مصرعے میں غالب اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرح سے ہم اسے استفہام بھی کہہ سکتے ہیں، اور پہلے شعر میں بھی جو ہے دل ناداں سے جو ہے سوال کیا جا رہا تھا، تو یہاں بھی جو ہے استفہام کی بات آئی ہے، اوکے، یعنی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگلا شعر۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے غالب محبوب سے اس بات پر خفا ہیں کہ غیروں سے تو حال چال پوچھ لیتے ہو، لیکن مجھ سے کبھی کوئی سوال نہیں ہوتا۔ مجھے بھی تو خدا نے زبان دے رکھی ہے، کبھی مجھ سے بھی تو پوچھ لیا کرو کہ آخر کیا معاملہ ہے، تو میں بھی اپنی زبان سے اپنا حال دل محبوب کو سنا سکوں۔ اے کاش کہ ایسا ہو۔ تو یہ کاش کا لفظ جو ہے مایوسی کو ظاہر کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا، پھر بھی کاش پوچھو
کہ مدعا کیا ہے، کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، جو بھی ہوا ہے. اس شعر کو جو ہے اور ایک معنوں میں ہم لے سکتے ہیں، جیسے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ کسی پر الزام لگتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے عام طور پر جو عوام جو ہوتی ہے، جو سماج ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. تو اس وقت جس پر الزام رکھتا ہے اس کی سچویشن بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، کاش کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ کیا ہوا ہے، کیا وجہ تھی، کوئی مجھ سے تو پوچھ لے. آخر کوئی ہم سے تو نہیں پوچھ رہا ہے لیکن لوگوں کی باتوں پر یقین کر رہا ہے. وہ سچویشن پہ بھی یہ شعر ہو سکتا ہے. یہ ہو گیا 3 شعر. اب ہم اگلے شعر کی جانب چلیں گے. چوتھا شعر ہے: ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. غالب اس شعر میں محبوب کی بے وفائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب وفا کا مطلب ہی نہیں جانتا، نہیں جانتے وفا کیا ہے. یعنی میرا محبوب وفا کا مطلب ہی نہیں جانتا اور لگاتار مجھ سے بے رخی برت رہا ہے، اور ادھر میرا یہ حال ہے کہ میں اس بے وفا سے وفا کی امید لگائے بیٹھا ہوں. غالب خوب جانتے ہیں کہ وفا کی آس رکھنا بیکار ہے، پھر بھی آس لگا رکھی ہے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید. یہاں پر وفا کو جو ہے محبت اور خلوص کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور وفا جانتے ہیں نا، وفاداری نبھانا، دھوکہ نہیں دینا. تو اگلا شعر: ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے. اس شعر کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں. پہلے زمانے ہے نا میں جو ہے گھروں کے پاس فقیر وغیرہ صدا لگاتے ہوئے آتے تھے کہ کر بھلا ہوگا بھلا، سخی مطلب یا اللہ کر سخی کا بھلا، سم تھنگ ایسے. تو یہ جو ہے بھلا ہوگا بھلا، تو یہاں اور درویش ایک سچویشن کو جو ہے ایک صورتحال کو اپنے شعر میں کور کر لیا ہے غالب نے، کہ جس طرح درویش صدا دیتا ہے کہ کر بھلا تیرا بھلا ہوگا، اسی طرح سے میرا بھی حال ہوا ہے. اپنا حال کہہ رہے ہیں کیا غالب کسی درویش کی طرح سے محبوب سے بھلائی، محبت، التفات مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تو مجھ سے بھلائی کرے گا تو تیرا بھی بھلا ہوگا، بس تیری محبت میں فقیر کی یہی صدا ہے کہ کر بھلا ہوگا بھلا. بہت ہی آسان سا شعر ہے. اوکے، اس کے بعد ہے اگلا شعر: جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. غالب اس شعر میں محبت کے جذبے پر قربان ہو جانے کی خواہش رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں خود قربان ہو جاؤں گا، لیکن کبھی اس سے ملنے کی دعا نہیں مانگوں گا، نہیں کروں گا دعائیں، کہ اگر میری طرف آنا ہے اس نے تو اپنی مرضی سے آئے، اپنی محبت سے آئے، نہ کہ میری دعا سے مجبور ہو کر آئے. بس میری یہی محبت ہے، میری محبت یہی ہے کہ میں نثار ہو جاؤں لیکن کبھی اس سے محبت نہ مانگوں. تو یہ ہے غالب کی محبت، یہ ہے غالب کی جانثاری. تو آج مقطع حاضر ہے: میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. مفت مطلب بغیر قیمت کی کوئی چیز ملنا، بغیر محنت کے کوئی چیز ملنا. تو مقطع میں غالب اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں تم کو اگر کوئی چیز مفت میں حاصل ہو رہی ہے تو اسے اپنا لو. اگر محبت ہی مفت میں مل رہی ہے تو اس میں ہمارا کیا جاتا ہے، اس محبت کو اپنا لو. کیونکہ یہ میرا ماننا یعنی غالب کا ماننا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ آپ مفت میں ملی چیز کو اپنا مان لیں. یعنی ایک طرح سے غالب جو ہے اپنے محبوب سے
اپنے محبوب سے مل رہی مفت محبت کو اپنا لینے کی تلقین کر رہے ہیں۔ غالب سے جو ان کے محبوب کو محبت مل رہی ہے، غالب اپنے محبوب کو تلقین کر رہے ہیں، اس بات کی طرف وضاحت دے رہے ہیں کہ میری محبت تم کو بنا محنت کے، بنا قیمت کے مل رہی ہے، تو تم بھی مجھے قبول کر لو، تمہیں بھی میری محبت جب مل رہی ہے تو تم بھی مجھے قبول کر لو۔ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، مفت میں مل رہی محبت کو برائی سمجھ کے ٹھکراؤ نہیں، بلکہ اسے قبول کر لو۔ بڑی پیاری سی غزل ہے، بڑے آسان الفاظ میں آپ نے یہ غزل لکھی ہے اور امید ہے کہ آپ نے سمجھا بھی ہوگا۔ مقطع کے ساتھ یہ غزل اختتام کو پہنچی۔ اس طرح سے آپ کی 8ویں جماعت کی جو ہے 2 غزلیں کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اگلی غزل ملے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔